الرحیم ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکم یا چہارد معصومین علیہ السلام، السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارضہ، اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ واعوانہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پیارے بچوں، آج جن بچوں نے فلیگس پکڑے ہوئے ہیں 2 منٹ کے لیے آپ اس کو فلیگس کو اپنی گود میں رکھیں اور میری بچیاں بھی متوجہ ہو جائیں۔ آج آپ کو آپ کے مدرسے کے ٹائمنگ سے ذرا ارلی ہم نے بلایا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ یہاں پر آ کر جو تشریف رکھے ہیں آج آپ کو بلایا گیا ہے اور کیوں بلایا گیا ہے۔ اس دن کی جس مقصد کے لیے بلایا گیا اس کو بیان کرنے سے پہلے میں حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کے نظر کروں گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب بچوں کی نگاہیں ادھر ہوں گی، بیٹا توجہ ادھر کریں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جو مسلمان، توجہ ادھر، جو مسلمان اس حال میں صبح کرے کہ وہ مسلمانوں کے امور سے بے خبر ہو، ٹھیک ہے، یا مسلمانوں کے امور کے بارے میں کہ مسلمانوں پر کیا حالات چل رہے ہیں اس کو کوئی خبر نہ ہو، ان کے بارے میں اس کے دل میں کوئی فیلنگز نہ ہو، تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ یہ میں نے پیغمبر کے فرمان کا آپ کو مفہوم بتایا ہے کہ کوئی مسلمان اس حال میں صبح کرے کہ وہ باقی مسلمانوں کے امور سے جو ہے وہ بے خبر ہو، یا اس کے دل میں جو مسلمانوں کے اوپر حالات چل رہے ہیں اس کے بارے میں اس کی کوئی غور و فکر نہ ہو، یا اس کے دل میں کوئی درد دل نہ ہو، تو وہ مسلمان ہی نہیں، وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ جان بیٹا توجہ کریں آپ۔ اس لیے آپ سب کو کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہماری دنیا میں کیا حالات چل رہے ہیں، کہ ہمارے دنیا میں جو مسلمان ممالک میں سے ایک فلسطین جو ملک ہے کہ جس کے اوپر ایک عرصہ دراز سے یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور اب وہ انہوں نے پہلے قبضہ کیا رفتہ رفتہ، اور اب وہ ان کے اوپر ظلم کی انتہا کر دیا، انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم ان کی مدد بھی نہیں کر پا رہے۔ وہاں پر جانے کے تمام راستے جو ہیں وہ مسدود ہیں، نہیں جانے کی اجازت وہاں پر کہ کوئی وہاں پر جا کر ان کے بہاف پر جو ہے وہ جنگ کر سکے، نہ جانے کی اجازت ہے، نہ ان کو آنے کی اجازت ہے۔ یہاں تک کہ جو کھانا اور سامان اور بیرونی دنیا سے یا دوسرے ممالک سے ان کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ بھی انتہائی مشکلات کے بعد ان تک پہنچ رہا ہے۔ آج آپ کو یہ دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے رہبر کبیر آقا علی خان خمینی نے اپنی جو ہے زندگی میں اپنے ایک جو ہے فرمان، اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو ہے قدس کیا ہے؟ قدس ہمارا قبلہ اول ہے، بیت المقدس، جیسے ہمارا خانہ کعبہ قبلہ دوم ہے کہ جس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو پیغمبر اسلام سے پہلے ہم قدس کی طرف جو ہے وہ ہمارے آباء و اجداد یا مسلمان قدس کی طرف، بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ ہمارا قبلہ اول ہے، وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ اگر ہمارے قبلے کے اوپر کوئی حملہ کر دے اب موجودہ خانہ کعبہ کے اوپر، تو کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں؟ اگر ہم بیٹھے رہیں تو یہ بہت ہی زیادہ شرمناک اور افسوسناک بات ہوگی، لیکن وہ ہمارا قبلہ اول ہے جس کے اوپر یہودیوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے۔ آسان کر کے بتانا چاہتی ہوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بیت المقدس کو وہ مسمار کر دیں، توڑ دیں، اس کو وہاں سے ختم کر کے وہاں پر وہ یہودیوں کے لیے ایک ٹیمپل جو ہے، ایک اپنا وہ عبادت گاہ کو قائم کرے، اور وہاں پر دجال کے آنے کی تیاریاں کریں۔ سمجھ رہے ہیں دجال کون ہے؟ جو ہمارے امام وقت کے مقابلے پر آئے گا، ایک طاغوتی طاقت کا نام ہے دجال۔ وہ چاہتے ہیں بیت المقدس کو مسمار کر دیں، وہاں سے ہٹا دیں، اور اس کی جگہ یہودیوں کا جو ہے وہ ٹیمپل تعمیر کریں، اور وہاں پر دجال کے آنے کی تیاریاں کریں۔ اب ہمارے رہبر معظم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے آخری جمعہ کو، جس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، توجہ کریں، میں آپ سے پوچھ بھی سکتی ہوں کہ میں نے کیا بتایا۔ ماہ رمضان کے آخری جمعہ کو آپ
آپ جمعۃ الوداع منائیں، یوم القدس منائیں. کیا منائیں؟ یوم القدس منائیں. یعنی قدس وہ جو ہمارا قبلہ اول ہے اس کی آزادی کے لیے کوشش کریں، کبھی اس سے غافل نہ ہو. اب وہاں پر بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، قدس تو وہاں پر اتنی دور ہے، نہ وہاں جا سکتے ہیں ہم، وہاں پر نہ کچھ کر سکتے ہیں، تو ہم وہاں پر ہمارا یہاں سے نکل کر اسلام پورہ تک جانا یا مال روڈ پر ریلی نکالنا کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ تو پیارے بچوں، جب ولی فقیہ کوئی حکم دیتے ہیں تو ان کے پیچھے ضرور کوئی حکمت ہوتی ہے. ایک مدتیں گزر چکی ہیں، کیوں ابھی تک یہودی اتنی پاور ہونے کے باوجود، اتنا اثر و رسوخ ہونے کے باوجود ابھی تک اپنے ہدف میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ ہمارے رہبر کا ایک فتویٰ ہے کہ آپ جمعۃ الوداع کو یوم القدس منائیں. ہمارا یہ ہاتھوں میں فلیکس پکڑ کے باہر نکلنا، یہ ماتھے پر پٹیاں باندھ کر نکلنا، اپنے جو ہے وہ اظہار کرنا، دیکھنے میں ایک معمولی عمل لگتا ہے، لیکن اس معمولی عمل نے ابھی تک جو ہے وہ یہ کام آڑ بنا ہوا ہے جو یہودیوں کو ان کے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دے رہا. اور اب جب کہ پہلے تو اتنا زیادہ مسائل تو پہلے بھی تھے، لیکن اب ان مسائل کی اور ظلم کی انتہا کی طرف وہ جا رہے ہیں. اور ظلم کی ایک خاصیت کہہ لوں، ایک برائی ہے کہ جب ظلم اپنے عروج پر پہنچتا ہے تو پھر اس نے نابود ہو جانا ہوتا ہے. یہ اب اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے غزہ کے اوپر، فلسطین کے اوپر، مسلمانوں پر کر رہا ہے، اب وہ عروج پر جا رہا نا، یعنی اس کی نابودی کا وقت قریب آ چکا ہے. اور ہمارے ولی فقیہ آغا علی خامنائی نے جو ہے وہ پہلے سے پیشین گوئی بھی کر دی ہے کہ اب اسرائیل جو ہے مزید اگلے 25 سال تک دنیا کے نقشے پر جو ہے وہ موجود نہیں رہے گا، صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. لیکن تب کب ہوگا؟ جب ہم بھی بیدار ہوں گے، جب ہم بھی اپنا کردار ادا کریں گے. اگر ظالم ظلم کرنے کی طرف اس نے اپنا اتنا وہ بڑھا لیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہم بھی غور و فکر کریں. اب جو ہم کر سکتے ہیں اس کے پہلے مرحلے کے طور پر بتایا گیا کہ آپ اسرائیلی پروڈکٹس کا جو ہے وہ کریں، بائیکاٹ کریں، اس بائیکاٹ کو جاری رکھیں، پھر ان سے نفرت کا اظہار کریں. اپنے مظلومین فلسطین بھائیوں کے لیے جو ہیں وہ ہم اپنی دعاؤں میں ان کو یاد کریں. فلسطین کا، غزہ کا تذکرہ کریں، جانیں اسرائیل کس جو ہے وہ نحوست کا نام ہے، ہم اس کو ختم کرنے کی کیسے کوشش کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، بے خبر نہ رہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے اس پروگرام کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا ہے. پیارے بچوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج اگر ہم اٹھ کر اپنے گھروں سے نہیں آتے یا ہم اٹھ کر وہاں پر نہیں جاتے تو ہمارا یہ کردار وہی والا کردار ہوگا کہ جب کربلا میں مولا حسین کربلا میں آئے تھے، شہادتیں ہو رہی تھیں، بھوک اور پیاس تھی، وہ سیم آج کی دور کی کربلا یہ فلسطین ہے. اگر ہم آج کی کربلا میں حصہ نہیں لے رہے تو اگر مولا حسین کے دور میں بھی ہوتے تب بھی ہم کچھ نہ کرتے. مولا حسین کے جب تھا وہ کتنے دن کا تھا؟ 9 دن مولا کربلا میں رہے تھے نا. بھوک تھی وہاں پر، پیاس تھی وہاں پر، شہادتیں تھی وہاں پر. سیم وہی والی کربلا یہاں پر آج کی دور میں ریپیٹ ہو رہی ہے. فلسطینی بچے کب سے بھوکے اور پیاسے ہیں، ان کے پاس پانی کے ڈراپس تک پہنچنے تک کی اجازت نہیں ہے، پانی نہیں پہنچنے دیا جا رہا، وہاں پر غذا نہیں پہنچنے دی جا رہی. آپ انٹرنیٹ سے ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں، وہ بچے ان کے جسم پر صرف ہڈیاں رہ گئی ہیں، ان کی صرف آنکھیں اور ہڈیاں اور سکن اور گوشت ان کا ختم ہو گیا. کچھ بچے ایسے ہیں کہ جن کے والدین نہیں ہیں اور کچھ کے والدین ہیں اور ان کی جو ہے ساری اولادیں شہید ہو گئی ہیں. بھوک ہے، پیاس ہے، شہادتیں ہیں، خون ہے، گھر تباہ و برباد ہو چکے ہیں. ہم بے حس رہیں، ہم سوچے بھی نہیں ان کے بارے میں. ماہ رمضان میں ایک دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے ہم رات کو اتنے مزے کا افطار کر لیتے ہیں، ان کا افطار ہونے پہ ہی نہیں آ رہا. ایک سروے کے مطابق وہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ زمین پر جو پودے خود بخود اٹھ جاتے نا، فلسطین کے بچوں نے وہ پودے کھا لیے ہیں کہ ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے. ہم کوئی درد دل نہ رکھیں ان کے لیے، ہم کچھ عمل نہ کریں، ہم اپنی نیندوں کو نہ قربان کریں.
اور اگر ابھی تو ہمیں یہ نہیں ہم کہ وہاں پر جا کر ہم جہاد کے لیے کہا جا رہا ہے، ابھی تو کہا جا رہا ہے کہ 100 آپ کے پاس 1000 آلٹرنیٹیو موجود ہیں، صرف اسرائیلی پروڈکٹس کا آپ بائیکاٹ کریں۔ ابھی آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر ان کے لیے نکلیں، جہاں پر بھی پروگرام ہوتا ہے وہاں پر اپنی شمولیت کو یقینی بنائیں کہ جو میں کر سکتی ہوں وہ تو کروں۔ کل روز قیامت میرا پروردگار جب ہمیں دیکھا جائے گا اس تناظر میں، وہ کربلا کیوں وبا ہوئی تھی، کیوں ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں؟ تاکہ تم ظالم کے خلاف رہو اور مظلوم کے حامی رہو۔ جس مولا کا کل ہم یوم شہادت منانے کے لیے ہم منائیں گے اور سارا دن ہم عزاداری کریں گے، ان کا پیغام ہے کہ ظالم، اپنے بچوں کو وصیت کی تھی کہ اے میرے بچوں، ظالم کے مخالف رہنا اور مظلوم کے ساتھ ہی رہنا۔ یہ قدس کے لیے نکلنا، فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کرنا، یہ اپنے امام کی وصیت پر عمل کرنا ہے۔ اور اس کے عملی مظاہرہ 25 رمضان المبارک بروز جمعۃ المبارک میں القدس کے لیے جو ریلی منعقد ہوگی، پیارے بچوں آپ پیامبر بنیں۔ اگر ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں نہیں ہم نہیں جا سکتے، روزہ ہے یا نہیں، میں آپ کو اور آپ آگے یہ پیغام منتقل کریں کہ اگر آج ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے نہیں جاتے ہیں پیارے بچوں، تو اس کا مطلب یہی ہے کل امام حسین علیہ السلام کے دور میں ہم ہوتے، وہاں پر بھی بھوک تھی، پیاس تھی، شہادتیں تھیں، خون تھی، خیموں کو جلایا جا رہا تھا، تب بھی ہم نہ ان کا ساتھ دیتے، ہم بھی وہی کوفی اور شامی بن جاتے کہ جو بعد میں جب جناب زینب کا قافلہ گزرا ہے اور وہ رو رہے تھے تو جناب زینب نے ان کو ڈانٹ کر کہا اس کو تو خاموش ہو جو، مت بہاؤ یہ آنسو، اگر تم اپنے وقت کے امام کی مدد نہیں کر سکے تو۔ کہیں ہم بھی انہی لوگوں میں شمار نہ ہو جائیں۔ آج کے دور میں اگر ہم اپنے مظلومین بہن بھائیوں کی مدد نہیں کرتے تو یقین رکھیں تاریخ کے آئینے میں ہم بھی انہی کوفی اور شامی اور خاموش تماشائیوں میں شامل ہوں گے۔ آپ سے گزارش کرتی ہوں جو پیغام آپ یہاں پر موصول کریں اس کو آگے فردر آپ پہنچائیں، اپنے والدین سے کہیں کہ آپ نے ابھی سے کہیں کہ ہم نے جمعۃ الوداع میں یوم القدس کے جلوس میں شرکت کرنی ہے، اور ہم نے تاکہ ہم اپنے امام کے، اپنے پروردگار، حالانکہ یہ کچھ نہیں ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے، یہ ریت کے ذروں کے برابر ہے، لیکن شاید یہ عمل ہمیں ظالموں سے جدا کر دیں۔ اگر یہ روز قیامت ہمیں ظالموں سے جدا کر دے گا تو یہ ایک بڑا عمل شمار پائے گا، نہیں تو کل کو مظلوم فلسطینی بچے ہمارے گریبان پر ہاتھ رکھ کر پوچھ سکتے ہیں کہ ہم وہاں پر ذبح ہو رہے تھے، مر رہے تھے، بھوک اور پیاس کا شکار تھے، آپ نے کیا کیا؟ بس اسی کے ساتھ اپنا پیغام جو ہے وہ مکمل کرنا چاہوں گی، اور آپ کو دوبارہ ایک ریمائنڈر دینا چاہوں گی کہ 25 ماہ رمضان المبارک جمعۃ الوداع کا جب جلوس ہوگا ظہرین کے بعد، جہاں جہاں بھی جس علاقے میں بھی آپ رہتے ہیں اس سے، اپنے علاقوں سے، اپنے خانوادے کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر یوم القدس کے جو ہے وہ جلوس میں شرکت کریں اور اس کو معمولی مت جانیں۔ مل کر بآواز بلند صلوات۔